अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आज एक बहुत ही स्पेशल वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाहूँगी। क्या आप लोग जानते हैं कि 6 से 20 नवंबर के दौरान मिस्र में COP27 का इजलास हुआ। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। वो वाली पार्टीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क को एड्रेस करती हैं। 6 से 20 नवंबर तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अहम फैसले किए गए। 100 से ज़्यादा सरबराहान मुमलिकत ने इसमें शिरकत की। टोटल शुरका की तादाद 35,000 से ज़्यादा थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस अज़म का इआदा किया कि हम अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज वाली जो रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना, और उसके लिए हर तरह के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। इसी दौरान में मुझे थर्ड पोल की एक स्पेस में जाने का इत्तफाक हुआ। दुनिया के सबसे ऊंचे 3 पहाड़ी सिलसिले कोहे कुराकोरम, कोहे हिंदुकुश और कोहे हिमालय को रिप्रेजेंट करने वाली थर्ड पोल बेसिकली सतह मुर्तफ़ा तिब्बत और उसके इर्द गिर्द के ग्लेशियर्स को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पोल या तीसरा कुतुब दुनिया के मीठे पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरों में शुमार किया जाता है। ये ख़ित्ता 10 बड़े दरियाई निज़ामों का मंबा है। थर्ड पोल या तीसरा कुतुब एशिया के 1.9 बिलियन से ज़्यादा लोगों को मीठा पानी और ज़राए आबपाशी, बिजली और रहन सहन प्रोवाइड करता है। थर्ड पोल का जो एरिया है ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का मंबा है, और अगर क्लाइमेट में थोड़ी सी भी चेंज आती है या ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज की रेड लाइन है, अगर ये क्रॉस होती है तो ग्लेशियर्स के एकदम पिघलने की वजह से इस इलाके में कितने सैलाब आ सकते हैं और कितने तूफ़ान आ सकते हैं, इसका अंदाज़ा शायद हमें नहीं है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ उस स्पेस में जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से या क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की गई। ज़्यादातर ख़वातीन इसमें शामिल थी। ये भी एक खुशी की और मज़े की बात है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हैं क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में और अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो डॉक्टर शहला आपको लिए चलती है थर्ड पोल की उस स्पेस में। So very warm welcome from the third pole, and assalamu alaikum everybody. This is an important topic that is at the core of everything that's been discussed, and as our participants have been to the COP27 recently, we will be taking up, and this is a unique panel because this is an all women's panel. But there will be, of course, male participants. They're welcome to join in. That would be great. We will be talking about Pakistan's situation in the aftermath of the devastation of floods, in particular, which was what made the climate crisis very, very real. Um, More than one third of the country was flooded. 8 million people um, had been displaced, millions of houses destroyed, and we have a lot to look forward to in terms of what we have to do regarding farmlands being inundated. So there's lots to be seen, and what is Pakistan looking at in the future? Aisha, I would like to start with you. And let me introduce each panelist as we start. We have with us today Aisha Khan, who's the head of Mountain and Glacier Protection Organization and the Civil Society Coalition for Climate Change. Um, we have with us Afia Salam. She'll be joining us shortly. She's an environmental journalist, a member of the National Council on Climate Change for Pakistan. And we have Dr. Fazilda Nabil with us. She's the provincial coordinator for the Living Indus Initiative
and she's an expert in nature-based solutions and adaptation. So, starting with you, Aisha, um, what do you see are the cascading impacts of climate change overall on Pakistan? And what are your initial comments on it? Thank you. References made in context to Pakistan's loss and damage, and the tagline Pakistan carried that happened here is not going to stay in Pakistan, I think resonated very well with the audience, both in the green spaces and in the party negotiations as well. So, having said that, I think that it has brought more attention on loss and damage as a subject and its cascading impacts. So, coming back to Pakistan, it is a monumental loss for us. Our economy was already staggering and not doing well, and this region that is already unserved, underserved, was hit very badly. And the intensity of the monsoons could not have been anticipated. We can, to some extent, hold the Met Office department for not having thought of improving its impact forecasting capability. Recognizing over the years, we have repeatedly said that Pakistan is highly vulnerable. It is amongst the top 10 countries vulnerable to disasters, and Pakistan is geographically located in a place where it has a double threat from hydrometeorological disasters. We have the intensity of monsoon rains, but we also have the frequency of higher accelerated melting of glaciers and added water in the river systems. So, what this means is elevation in levels of poverty. It means a spiraling down into the poverty trap for the already poor and vulnerable, and food security, energy security, and water security issues. So, a lot needs to be done, and a credible institution as a third party, the World Bank, has come up with the estimate of 40 billion for recovery. So, it's not really possible for any country to come up, a developing country and a country like us that is already negotiating debt restructuring, to come up and invest this kind of money in rehabilitation. The first response of Pakistan to disasters has always been, I think, reasonably good, and that is largely because the armed forces are now trained to be first responders in relief and recovery. But after that, the bigger task of rehabilitation comes. And this time, it is actually putting the future of the millions of young at stake, because it is literally an intergenerational loss. We are not going to be able to recover from this from within our own resources. So, taking the campaign as presidency of the G77 this year has been very important, and there has been progress. There has been progress because loss and damage is now being accepted as a formal agenda item, which means now it can be discussed. And there's a lot of pressure that a cover decision needs to come out during this COP before it ends on Friday, in a draft. Cover decision to be taken forward, and some commitment made towards setting it up as a separate finance facility that has easier access mechanisms. So I'll stop here and I will continue the conversation as we go along. Thank you so much, Aisha. You have really set the tone. Um, and I'll go to Afia Salam now, who is also a member of the Committee for Climate Change in Pakistan, National Council for Climate Change. So, welcome aboard, Afia. And हमारे कुछ साथी जो सुन रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि हम उर्दू में भी साथ करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा-सा बाइलिंगुअल करके चलें ताकि थोड़ा-सा उर्दू में भी हो जाए। Um, so recently, we know that at COP27, there's this talk of the global shield, यानी 6 ममालिक ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हैं, जिनके लिए इंतजाम किया जाएगा कि जिनको क्लाइमेट रिस्क ज्यादा हैं और उनके लिए हिफाजती इंतजाम किया जाएगा. There'll be 6 other nations
there will be 6 nations besides Pakistan who will be part of this global shield. Afia, you were at the COP27, and the COP27 is still continuing. What do you think came out of the COP27 for Pakistan, considering that Pakistan had been demanding some financial support from the countries of the world? सो थैंक यू थर्ड पोल एंड थैंक यू फराब। देखिए, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक मुल्क की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ ए ग्रुप, in fact it was leading that group, and it has to represent the countries and the interest of the countries which are almost similarly threatened or in the same economic mind and in the same vulnerability positions. So उन सब की चीज़ों को, उन सब की problems को articulate करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, and I feel that this has been done very well. Yes, loss and damage has been spoken about for the past few COPs, and it wasn't really being centered as a major discussion. And Pakistan cited its current disaster. I'm calling it current because it's still ongoing. We are not over it yet. And it showcased it, it talked about it, and it also warned that these kind of disasters have a ripple effect which go beyond borders, because climate change does not really respect any boundaries. Nature doesn't have boundaries, so obviously the impacts of climate change don't have boundaries. So similar kind of countries need similar kind of a response. And first, of course, the response has to be the financial response, which will lead to systemic, bolstering of its institutions, of its systems, also infrastructure. So there are so many things that need to be taken care of in the face of climate disasters, the like of which not just Pakistan within the past few months, but Nigeria, but the Philippines. At this moment, even USA faced a disaster through hurricanes, but there have been floods in India, Bangladesh. So these are the countries which had to make this, go beyond just a conversation. And as Aisha mentioned, now that it has been accepted as an agenda item, I think it goes a lot to the credit of countries and groups of countries like G77 and China, which Pakistan was leading, with the island nations and the vulnerable groups, which made it very, very clear that it can no longer remain on the peripheries of conversations at COPs. There has to be something more concrete. Yes, there are only a few days left for the COP to finish. And although the global shield has come up, and that is kind of another financial mechanism, but we must remember that it takes a while for any financial mechanism to kick in. We've had the adaptation fund, we've had the promises of the $100 billion for countries facing climate change impacts. That never came through. And that was, that's been so many COPs ago. So similarly, now what the hope is that then there will be some kind of acceleration, since loss and damage has now become an agenda point, and we will see it being mainstreamed into a proper financial mechanism within next couple of years. But until then, now what the responsibility of all these countries, their groups, their negotiators, all those people who have been watching the media, to act as a watchdog and see that it does not meet the same fate as the adaptation fund promise. So this is one thing. The other thing is that there are many lessons learned, and when we say we need finance, it may sound crude, but that's the reality. Without, no country has the capacity to rise up from the kind of disaster that has impacted Pakistan in just this 1 year. Ji, And ji. because there is no capacity, there needs to be a coming together of the countries who bear the responsibility of triggering climate change to an extent that countries like ours face those disasters. And I think this is a conversation that needs to not, lower, where we do not need to lower the volume. In fact, we need to keep that pitch up.
آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فائنانس اینڈ ریونیو کی، انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہی نہیں چاہیے ہیں بلکہ پالیسی ڈیسیشنز بھی چاہیے ہیں کہ ملک کو زیادہ سیلاب کی صورت میں ریزیلینٹ بنایا جا سکے. ڈو یو ایکچولی سی دس ہیپننگ اینڈ اف یس واٹ انیشل اسٹیپس آر آلریڈی ٹیکن؟ کاپ کے علاوہ پاکستان میں کیا انیشل اسٹیپس لیے جا رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ آپ کیا دیکھیں، پاکستان میں جو سٹیپس لیے جانے چاہیے تھے وہ تو ابھی تک نہیں لیے جا رہے. یہ عائشہ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا، میٹ ڈپارٹمنٹ نے وارننگ ہمیں اپریل میں دے دی تھی کہ اس قسم کا مانسون ہوگا، لیکن اس کو کسی نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، مور دین نارمل رین فال کا کیا ہے. تو اس میں ان کی بات صحیح ہے کہ اس کو ایکچولی ایمپلیفائی کرنے کی اور بتانے کی ضرورت تھی، اور اس کو زیادہ اس کو پرسائز بنانے کی ضرورت تھی اس انفارمیشن کو، تاکہ آپ کا رسپانس میکنزم صحیح ہو. دوسری بات یہ کہ جو اس میں ایک انٹینجیبل چیز جو ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ایک بنیادی چیز ہے، وہ ہمارا گورننس میکنزم ہے جو کہ فرسٹ رسپونڈرز کے طور پہ ایکٹ کر سکتا تھا. It's all very well to say کہ we have the armed forces as the first responders. They have to be the responders. ہر ملک کے اندر جو آرم فورسز کی مینڈیٹ ہوتی ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے اندر اپنی باقی جو دوسرے ادارے ہیں ان کی امداد ہوتی ہے. کٹرینا میں امریکہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا، نیشنل گارڈز کو کال آؤٹ کیا گیا تھا. تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارے پاس این ڈی ایم اے ہے، پی ڈی ایم اے ہے، ڈی ڈی ایم اے کہاں ہے؟ فرسٹ رسپونڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے علاقے کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ وسائل ہونے چاہیے کہ اس علاقے میں جب ان کے کوئی ڈیزاسٹر ہو تو انہیں پتہ ہو کہ پانی کے نکاس کے لیے کیا ان کے پاس وسائل ہیں، لوگوں کو وہاں سے محفوظ مقامات پہ لے جانے کا کیا انتظام ہے، اس کے لیے ان کے پاس جب وہ کون سے محفوظ مقامات ہیں جہاں پہ وہ جائیں گے. ہمارا سول ڈیفنس کا ایک نیٹ ورک ہوا کرتا تھا، وہ ڈیسیمیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک بہت ایک وہ یوزنگ اے ہیمر ٹو کریک این ایگ شیل والی اپروچ کے ذریعے جو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز تھیں ان کو ختم کیا گیا ایک طرح سے، اور میں ختم ہی کہوں گی. بہت کم رہ گئی ہیں جن کے پاس وہ لوگ ہیں، جن کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، جن کے پاس وہ تجربہ ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں اپنے لوگوں کو، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے لیول پہ فنکشن کرتے ہیں، کی مدد کر سکیں. ان کے پاس وہ وسائل کا جو ایک لنک تھا وہ ٹوٹ گیا ہوا تھا حکومتی اقدامات کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود I salute those small civil society groups, informal groups of friends, groups of large-hearted people who came together اور ایک دوسرے کی مدد سے انہوں نے اس وقت بھی ایکچولی فرسٹ رسپونڈرز کا کام ادا کیا، سر انجام دیا. لیکن یہ ایک آرگنائز طریقے سے ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان جیسے ڈیزاسٹر پرون ملک کو، جس طرح سے عائشہ نے کہا ہائیڈرو میٹرولوجیکل ڈیزاسٹر ہمارا ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ ہوں گے، تو ان کے انتظام کے لیے ہم اس طرح سے ایڈ ہاک انتظامات پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ہمیں دوبارہ وہ بالکل لوور لیول پہ لوکل گورننس کے لیول کے اوپر یہ اسٹرکچر کھڑا کرنا ہوگا. ہمیں سیف ہیونز بنانے ہوں گے، ہمیں باقاعدہ ان آپ کی ڈیزاسٹر میپنگ کرنی ہوگی، آپ کی ولنریبلٹی میپنگ کرنی ہوگی اپنے ملک کی کہ کون کون سی جگہوں پہ جو لوگ ہیں ان کو دوسروں کی بنسبت زیادہ خطرات ہیں، اور ان خطرات سے وہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں. ان کو پھر اس کی ڈرل کروائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ خطرے کی صورت میں آپ کو جب اس طرح کی وارننگ ملے گی اس وارننگ کا انتظام ہونا چاہیے. جو اتنے ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہوتے ہیں، بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش میں آئے دن طوفان آتے رہتے تھے، لیکن اپنے آپ کو وہ بڑے فخر سے کلیم کرتے ہیں کہ وی آر اے کلائمیٹ پروف کنٹری. ان کے آپ اس طرح کے نقصانات نہیں سنتے. تو کیوں انہوں نے وہاں پہ وارننگ سسٹمز بھی بنا لیے، انہوں نے اپنے وہ جو اڈیپٹ کر لیا وہاں کی آبادیوں کو جو ساحلی پٹی پہ جو زیادہ وہاں پہ طوفان کا سامنا کرتی ہیں، وہاں کے طریقہ جس طریقے سے وہ رہتے تھے، جس طریقے کے گھر ہوتے ہیں ان کو انہوں نے تبدیل کر لیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہمیں ہمارا ملک بہت بڑا ہے، بنگلہ دیش سے بہت بڑا ہے، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اتنا ہی ٹائم لگائیں. ہم بہت آسانی سے اس طرح کی لرننگز کو ریپلیکیٹ کر کے اپنے ملک میں بھی اپلائی نہ صرف یہ کہ کر سکتے ہیں بلکہ اشد ضروری ہے کہ کریں. کیونکہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو اس سال بارش ہوئی ہے وہ اگلے سال ایسے نہیں ہوگی؟ تو کیا ہم اگلے سال کے لیے تیار ہیں؟ بہت شکریہ. کیا ہمیں ہر اینگل پہ اس کے یو شیڈ لائٹ آن آل ایسپیکٹس آف دس.
I'll go slightly in a different direction and invite Dr. Fazilda Nabil to speak with us, who was also provincial coordinator for the Living Indus Initiative. और ये बड़ा अहम एक नया मुहर्रिक है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है दरियाई सिंध को इम्प्रूव करने के लिए. Fazilda, you are also involved with nature-based solutions for building climate resilience in Pakistan, with special connection with the Living Indus Initiative. So please share with us what is it that you have advised us to do in your papers and in the work that you do. Thank you so much. And I want to begin by thanking the third pole for having me here. देखें, जैसे कि आफिया ने और आयशा ने उनसे पहले कहा that we're really witnessing a planetary crisis unfold in real time, particularly in Pakistan, that is on the front line of the climate crisis. 2022 में हमने वाइल्ड फायर्स भी देखे, एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्राउट्स भी देखी और फिर उसके बाद mass flooding भी देखी, all in our country, apart from witnessing it in other countries in the world. And there have been, as many experts that you have, there have been many opinions and prescriptions floating around कि हमें क्या करना चाहिए. कोई कहते हैं डैम्स अगर होते तो अभी कुछ दिन पहले भी ये सवाल उठा कि अगर डैम्स होते तो क्या ये फ्लड आता. Do we need more grey infrastructure? Do we need better early warning systems, better governance? And the answer is all of them, but also, this need to go back to nature-based solutions. Nature-based solutions जो हैं वो very very simply they seek working with nature rather than against nature. So they want to make nature an ally in order to build climate resilience. And ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है, मैं बिफोर आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट द लिविंग इंडस इनिशिएटिव डज, a very good example is mangroves. And mangroves जो हैं वो they not only provide habitat for fish, they also provide protection against storms for the communities that inhabit that area. They filter water, they provide food and timber, and while storing huge amounts of carbon, right? पाकिस्तान के अंदर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, इंडस डेल्टा के अंदर जो सिंध का एरिया है, उसके मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी द 7th largest arid mangrove ecosystem in the world. And we are not among the top mangrove forested nations, लेकिन हमारे पास considerable reserves हैं mangroves के according along our coastline. And if we it's very simply protecting and nurturing these ecosystems, nurturing them so that they don't convert from carbon sinks to carbon sources. इसके इसी तरह another initiative जो कि लिविंग इंडस एडवोकेट कर रहा है और जो कि पाकिस्तान ने अपनी एनडीसी में भी कमिट किया हुआ है, इज़ दैट ऑफ अर्बन फॉरेस्टेशन. अर्बन फॉरेस्टेशन जो है विद सिंपली इट अब हमारे स्मॉग का इशू है, हमारी राइजिंग अर्बन टेम्परेचर्स, डिटीरिएटिंग एयर क्वालिटी, पोल्यूशन, अर्बन फ्लडिंग. Urban forests can target each of them, and it is their simpler nature based solutions rather than having to rely on extensive infrastructure, which is also important in dense urban areas. Without the right infrastructure you cannot avert urban flooding. But initiatives like the Clifton Urban Forest, जो कराची में, फिर मियावाकी फॉरेस्ट जो लाहौर में उन्होंने बनाया, the tree drives, they're all showing promising results. There are other countries in the world, such as China, which have gone even further and built what we call spawn cities. अब जैसे कि as the name suggests, spawn cities are apart from having investing in green urban
infrastructure. These cities are designed to withstand or the effects of climate change. So, for instance, in Hebei City, which is one of China's model smart city, even the roads are made out of porous material, porous asphalt, so that they can absorb rainwater. And in addition to other initiatives that they're undertaking. Now, it is solutions like this. It is like really going back to nature and see where we went wrong, and not thinking or not over relying on gray infrastructure, going back to these green infrastructural nature based solutions, ecosystem based adaptations initiatives, that and all of this thinking, which is in line with what is happening in around the world, has gone into the government of Pakistan's flagship initiative for the restoration of the health of the Indus Basin. um, अगर कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जो एस्टिमेट करती हैं कि अगर हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, दे माइट बी एबल टू प्रोवाइड अप टू 37% of the mitigation that is needed to achieve until 2030, that is needed to achieve the Paris Agreement. ये सब चीज़ें, all of these are very very valuable solutions, and they're more so they're extremely important to restore the health of the Indus. अगर हम देखें as a country, we are overly dependent on the Indus as an ecosystem, and I'm not just talking about the river, I'm talking about the basin. About 90% of Pakistan's population is within the Indus Basin. Three-fourths of the economy resides within the basin. आपकी 10 major शहरों में से 9 शहर ऐसे हैं जो कि within 50 kilometers of the Indus waters located हैं. In terms of the biodiversity, the Indus is home to about 600 and something bird species. There are fish species, about 150 फिश स्पीशीज, जिसमें से 22 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं अवेलेबल मिलती. देर इंक्लूडिंग द यूनिक एंड द इंडेंजर्ड इंडस डॉल्फिन. And we it and on one hand the Indus is giving us all of this, our economy, our civilization, our ecology, our demography is being sustained by the basin. And on the other hand, all of this is extremely, it stands threatened because the Indus is also one of the most vulnerable ecosystems in the world, natural ecosystems in the world. Pakistan, we all know, is one of the most vulnerable countries as far as its effects to climate change, as far as its climate vulnerability is concerned. So that's the kind of thinking that has gone into this program. It has been extremely consultative. जितनी interventions थी वो सब plan की गई in consultation with the provincial provinces, with the planning and development departments at the provincial level, with the line departments, with the consultations with the private sector, with the civil society. And it took about a year to come up with this restoration initiative, and to come up with a menu of 25 interventions, most of which are nature based. Talk about nature based solutions. Okay. We were in the process of developing a glossary and an Urdu Yeah. dictionary for improving climate literacy. हम इस initiative का एक हिस्सा लोगों को इंडस की स्टोरी बताना भी, जो इंडस हमारे 5,000 साल से 7,000 साल से हमारी सिविलाइजेशन को सस्टेन कर रहा है, उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम पाकिस्तान की आवाम को कन्वर्ट कर सकें, पाकिस्तान की आवाम अपनी माहौल की खुद जिम्मेदारी ले सके, ना सिर्फ खुद जिम्मेदारी लें बल्कि the aim is to be able to hold others accountable, including the government accountable for protecting the environment. हमने एक और बहुत the initiative is a little radical, so we've proposed things like giving the Indus River legal rights. So
باقی جی ممالک کے اندر امریکہ میں نیوزی لینڈ میں ریورس کو رائٹس، بنگلہ دیش نے بھی یہ کیا ہے اور انڈیا میں بھی ایسے ہوا ہے، ریورس کو رائٹس دیے گئے ہیں. they've been given the rights of legal personhood کہ the state is bound to protect the quality of the river. تو ہم نے انڈس کے لیے بھی we proposed the Indus Protection Act which gives rights of the river, rights of legal personhood to the river, تاکہ ہم اس امپورٹنٹ ریسورس کو ہم سسٹین کر سکیں فار آر فیوچر جنریشنس. تھینک یو سو مچ فضلہ، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا. We also have with us Joydeep Gupta, who is the South Asia Director of the Third Pole. So I would welcome Mr. Gupta to pitch in and put any questions or any comments across to our speakers. Joydeep is also at the COP27. وہ اس وقت وہیں موجود ہیں اور وہیں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو فرناز، شکریہ. عافیہ، سوال آپ کے لیے ہے. یو اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا گلوبل شیلڈ. ناؤ آئی ہیو ناٹ ریڈ اٹ ان a lot of detail, but whatever little I've read tells me that most of it is based on the concept of providing insurance. Now, given the fact that Salimul Haq told me day before yesterday that the total population of entire developing world that has insurance is 4%, to what extent can this work? So, Joydeep, I also had my reservations when I heard this suddenly pop out, Global Shield. Kyunki I think this, well, I hope whatever it delivers to the countries it has promised to deliver will help those countries forward. But I also haven't read it in detail. I've only gone through the reports of it being offered. But I was a bit perturbed at the fact that while the activist community was asking for reparations, and they were asked not to use that word because there is no mechanism for reparations, it has never happened and it's not likely to, and they were asked to focus only on loss and damage because that is a conversation that had been happening, and now because of the push it seems کہ وہ جو ہے نا ڈلیور کرنے کے قریب آ گئی ہے اور اس کا ایک میکنزم بننے کی امید ہے جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہمارے جیسے ممالک کو ہوگا. اور پھر ایک انشورنس میکنزم جس میں ابھی صرف 5-6 ممالک کی کوریج کی بات ہو رہی ہے. تو فرینکلی میں چونکہ ایک وہ فائنینشیلس کی ویسے ہی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں نمبرس کہ یہ کیا اس کے معنی ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اس کو ذرا سوچ بچار کے اور کسی فائنینشیل ایکسپرٹ سے سمجھنے کی کوشش ہے. کیونکہ سلیم الحق صاحب جب ہمارے پیویلین میں بھی آئے تھے پاکستان کے، وہاں پہ بھی جب بات لوگوں نے انشورنس کی تھی تو یہی بات ہوئی تھی کہ کلائمیٹ انشورنس جو ہے وہ ابھی ایک بہت ہی تھن آئس ہے، اس کے بارے میں کچھ ٹھیک سے ابھی میکنزمز نہیں بنے ہیں اور فائنینشیل مارکیٹس میں ابھی زیادہ جو ان چیزوں کو پختہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر اگر میں کچھ بولوں گی تو وہ بہت پری میچور ہوگا اور وہ پوری انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہوگا. مے بی عائشہ سے اگر آپ پوچھیں، عائشہ کو اس کی زیادہ سمجھ ہو، وہ فائنانس کلائمیٹ فائنانس کو بہرحال مجھ سے بہتر جانتی ہیں. لیکن مجھے بہرحال اس چیز سے حیرانی ہوئی تھی کہ کہاں اس کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں پہلے کسی بھی فورم پہ، اور پھر اچانک یہ ڈن ڈیل کے طور پہ سامنے آئی ہے. سو یہ کیا ہوا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اچانک کہاں سے آ گئی. ایک نیا انیشیٹو ہے جو G7 کی طرف سے آیا ہے اور اس کو کوآرڈینیٹ جرمنی کر رہا ہے اسینشلی ایز جیسے جویدیپ نے کہا کہ ٹو اسٹیئر اٹ انٹو این انشورنس اینڈ ڈیزاسٹر فنڈنگ ٹو کنٹریز، لیکن جس میں ان پہ کوئی لیگل لائبلٹی نہ آئے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کو اگر ہم نے جو یہ فیصلہ کیا پاکستان میں، اور میرے حساب سے صحیح فیصلہ کہ آپ جو الفاظ ہیں وہ ایسے نہ استعمال کریں جس سے آپ کو پش بیک ملے. تو اس وقت یہ مسئلہ سیمنٹکس کا اتنا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ آپ اگر ایک اور فیسلٹی بنائی جا رہی ہے جس کو آپ ایز اے کمپرومائز سولوشن نہیں لے رہے کہ آپ
لاس اینڈ ڈیمیج کا کیس ڈائلیوٹ کر دیں گے یا اس کی ڈیمانڈ چھوڑ دیں گے. اور اگر یہ ایک چیز شروع ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, اس میں پاکستان کا بھی شامل ہے نام. اس میں ابھی جو انہوں نے موجودہ 200 ملین اناؤنس کیا وہ بہت کم ہے, لیکن یہ اس کو بڑھا کے جو مختلف ممالک ان میں پیسہ ڈالیں گے, اگر ایک سیپریٹ پول کریٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ G77 یا چائنا اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے ڈائلیوٹ کریں گے. تو ابھی یہ اس طرح میکنزمس چل رہے ہیں, کانورسیشنز چل رہی ہیں, اور جو G20 کی کمیونیکے آئے گی وہ بھی اس COP27 کی جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو بہت انفلوئنس کرے گی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہائی ییلڈنگ ایمبیشن آؤٹ کمز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک سگنیفیکنٹ انجیکشن چاہیے ہوتا ہے پولیٹیکل انرجی کا ان دا نیگوسیشنز. تو ابھی حال میں کاپ پریزیڈنسی نے جو منسٹرز کے پیئرز آف منسٹرز کو کہا ہے کہ وہ لیڈ کریں پولیٹیکل ڈسکشنز, اور اس کی جو انہوں نے ایک پریزیڈنسی نے ایک نان پیپر بھی ایشو کر دیا ہے, لیکن وہ صرف بلٹ آؤٹ لائنز ہیں جس پہ G77 کنٹریز کا کچھ احتجاج ہے کہ آپ نے اتنے بڑے مسئلے کو صرف بلٹ پوائنٹس میں ڈال کے ہمیں دے دیا, اور اتنا کم ٹائم دیا کہ ہم اس کو جو کلوزنگ ٹائم ہے فرائیڈے اس سے پہلے آپ کو سلوشنز لا کے دیں. لیکن یہ بہت ضروری ہوگا کہ جو G77 چائنا گروپ ہے ان کے اندر اتحاد رہے. اور یہ چیز ہمارے فورم پہ جب ایک میرا خیال ہے ایک پینل تھا جس میں بروکن پرومسز یا کچھ اس طرح کا اس کا ٹائٹل تھا, تو اس میں بنگلہ دیش سے جو سلیم الحق صاحب تھے اور ہرجیت سنگھ تھے, ان دونوں نے ایک آواز میں کانفیڈنس ظاہر کیا پاکستان کی پریزیڈنسی میں, اور یقین دہانی بھی کی کہ ہم جب بھی کاپ میں کوئی مذاکرات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ صرف اس وقت ہوئی ہے جب G77 کے اندر یونٹی رہی تھی. تو اس دفعہ بھی ہمیں اپنے رینک اینڈ فائل میں یونٹی رکھنی چاہیے. تو اسی لیے آئی تھنک کہ یہ جو گلوبل شیلڈ ہے یہ ایک طرف چلتا رہے, یہ ایک ٹھیک سلسلہ, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے, پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ کوئی ایک فنڈ پہ ہم ریلائی نہیں کریں گے, ہم مختلف ونڈوز آف اپرچونٹی ہے ان کو دیکھیں گے. اور ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہ ایک کامیابی سمجھیں آپ G77 کی, کہ انہوں نے جو 91 سے ایک ڈیمانڈ تھی ڈیولپنگ کنٹریز کی اور ولنریبل کنٹریز نے شروع کی تھی یہ کہ آپ لاس اینڈ ڈیمیج جو ہے اس کو ایک سیپریٹ اکنالج کریں ایجنڈا, اور وہ آج تک اکنالج نہیں ہوا تھا ایز اے سیپریٹ ایجنڈا. تو جب ایک چیز ایجنڈا آئٹم پہ آ جاتی ہے اور فارملی اس پہ ڈسکشنز شروع ہو جاتی ہیں تو اس پہ پھر فوراً آپ کو فیصلہ نہیں ملتا, کیونکہ اس کی میتھڈالوجیز, اب پچھلی والی جو گلاسگو میں ہوئی تھی یہ بھی ڈیمانڈ ہے G77 کی کہ آپ اس ایجنڈا کو آگے لے کے چلیں, اس پہ بیک سلائڈنگ نہ کریں. تو سانٹیاگو نیٹ ورک اسٹیبلش ہوا تھا جس پہ انہوں نے لمیٹڈ رکھا تھا کہ ہم اس میں ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے آپ کو دیں گے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل سپورٹ کی موڈیلٹی سے آپ آگے بات کریں کہ آپ اس فنڈ کو کب آپریٹ کریں گے, اس میں وہ پیسہ ڈالیں گے جو آپ GCF جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے اس سے نہیں اس کا تعلق ہوگا, جو ایڈپٹیشن فنڈ ہے اس سے تعلق نہیں ہوگا, یہ مخصوص اسی کام کے لیے ہوگا, اور اس کے لیے جو ایکسیس میکنزم ہے وہ زیادہ آسان ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک جس طرح کانورسیشنز چل رہی ہیں, یہ ہمیشہ عافیہ نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ایک کنٹری اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہوتا, یہ پورے بلاکس کی طرف سے نارتھ اینڈ ساؤتھ, گلوبل نارتھ اینڈ گلوبل ساؤتھ کے درمیان یہ مذاکرات چلتے ہیں, اور تمام پارٹیز میں اتفاق جب ہوتا ہے تو کنسنسس ڈیسیشن ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کاپ پریزیڈنسی اس وقت اچھا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ ایک کور ڈیسیجن کی طرف جا رہی ہے. تو ڈرافٹ کور ڈیسیجن جب آ جائے گا تو پھر اس کو ہم اگلے کاپ پہ آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اگلے 1-2 سال میں بھی اگر یہ فیسلٹی اپ اینڈ رننگ ہو جاتی ہے تو اسے ہمیں ایک پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ کی طرح دیکھنا چاہیے. Dr. Shehla Gondal has requested to speak and we are getting loads of questions.
from our listeners. So I would request anybody with a comment or question to keep it short and direct it to any of the participants if they want. After Dr. Shehla, I will be going to journalist Afifa Nasir. Dr. Shehla, over to you. जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन आजकल नॉर्वे में रहती हूँ और मेरी जो पीएचडी है वैसे तो वो CO2 कैप्चर पे है, लेकिन ज़ाहिर है CO2 कैप्चर पे काम करने से पहले मैंने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत काम किया और मुझे इसकी सारी टेक्निकल चीज़ों का और बहुत सारी बातों का इल्म है। और अभी आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दैट्स गुड कि पीपल आर थिंकिंग अबाउट सम फाइनेंशियल हेल्प जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और ये जो ताउन है ये फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल फॉर्म में किस तरह से डाउनपोर होगा, या मतलब इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान को और पूरे ग्लोब को किस तरह होने वाला है? आइडिया स्पीकिंग आप लोग क्या समझते हैं और कौन इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, या ये जो फंड्स हैं ये जनरेट करने के लिए या आगे से उनको ट्रांसफ़र करने के लिए ये क्या मैकेनिज़्म है? बस मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Ji, who would like to answer Dr. Sheila's question out of our participants? कि ये जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स हैं वो मुख्तलिफ विंडोज हैं उसकी। ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर को प्रोजेक्ट पिच किए गए, उनको वो compete करते हैं, compete करने के बाद वो फाइनेंशियल जो आपके पास आता है इनफ्लो, उससे उन प्रोजेक्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आई थिंक आई विल लेट आयशा स्पीक ऑन दिस मोर, लेकिन ये चीज तो पता है कि हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड से अभी भी हमारे पास पाकिस्तान में 3-4 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और 1-2 हो चुके में हैं। जी थैंक यू आफिया। आई एम ऑल्सो नॉट ए फाइनेंस एक्सपर्ट, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ जवाब देने की। ये जो हम फंडिंग विंडोज़ की बात कर रहे हैं और हम ये ग्लोबल कॉप कॉन्फ्रेंसेस में जाके फाइनेंस की बात करते हैं, तो सारी चीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स पे आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास वो पैसा नहीं है, और वो ये कहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि अगर आप एमिशंस देखें उन ममालिक के और उनके नताइज देखें तो वो कहीं ज़्यादा हैं। तो ज़िम्मेदारी जो बनती है, और पेरिस एग्रीमेंट पे जब 196 कंट्रीज़ ने साइन किया था तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो एक मॉरल मैंडेट था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है और वो बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी हमारी या बाकी ममालिक की। और कॉप का मैं जब भी जिक्र करती हूँ, हम सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते, क्योंकि हम सारे डेवलपिंग वर्ल्ड इकट्ठा जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के वहाँ बोलते हैं। तो जो भी फंड्स आते हैं या उस पूल में ये डाले जाते हैं, वो सारे डेवलपिंग ममालिक के लिए होते हैं और उनका एक एक्रेडिटेशन प्रोसेस है GCF का, जो हमारे जैसे ममालिक कहते हैं कि वो इतना कम्बरसम और डिफ़िकल्ट है कि उसके लिए बैंकेबल प्रपोजल तैयार करने के लिए जो कैपेसिटीज़ चाहिए वो पर हमारे पास कैपेसिटीज़ ही नहीं होती। तो जो 100 बिलियन कमिट किए गए थे 110 में, और वो ऑपरेशनलाइज हुए आके, और वो ख़त्म उनकी जो अमाउंट थी अग्रीमेंट 2020 तक, उस वक्त तक जो 100 बिलियन था वो भी नहीं आया उस पूल के अंदर। और पेरिस में ये भी फैसला हुआ था कि 50% जो फंड्स हैं वो मिटिगेशन के लिए यानी एमिशंस की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और 50% एडेप्टेशन, क्योंकि हमारे जैसे मालिक जो हैं उनको मिटिगेशन से ज़्यादा एडेप्टेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उस देखें तो उसका अभी कोई 80 बिलियन आया, और उसमें भी जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो क्लियर नहीं है कि वो पैसा उसमें, वो जो आपको डेवलपमेंट एड डाल रहे हैं वो भी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो जो आपको लोन्स दे रहे हैं वो भी उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इस पे भी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपना एहतजाज करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो एडेप्टेशन फंड है उसको डबलिंग की डिमांड कर रहे हैं कि जितनी
کمیٹڈ ہے اس سے اگر آپ کہیں کہ 300 ملین 400 ملین جو ہمیں اس وقت ٹریلینز کی بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو نقصان ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہوں گے تو اس میں جو ضرورت پڑے گی وہ ٹریلینز میں جائے گی. تو یہ جو فنڈز ہیں ان کو ایکسس کے لیے ہمیں بینکیبل پروجیکٹس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس وہ نہیں ہوتی ہے. مالک کے پاس بہتر کیپیسٹیز ہوتی ہیں. ہم نے 3 میرا خیال ہے ون کیے ہیں پروپوزلس، لیکن یہ آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ ہوتا ہے. انڈیا نے کہیں زیادہ کیے ہیں. ایک تو ان کے ملک کا سائز بھی بڑا ہے، دوسری ان کی یہ کیپیسٹی ان کے پاس بنانے کی ہم سے بہتر ہے. میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے سوال سے ہٹ کے نا میں کامنٹ چاہ رہی تھی کہ بنگلہ دیش پہ عافیہ نے بالکل صحیح کہا کہ بنگلہ دیش نے اپنا ریزیلینس ماڈل بہت اچھا بنایا، لیکن ہم اس وقت تھرڈ پول کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں. تو میں اس چیز کو تھوڑا ریٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ صرف پاکستان کی ٹوپوگرافی کو دیکھ لیں تو ایک طرف تھرڈ پول کا حصہ ہیں، ایک طرف ہمارے پاس کوسٹل بیلٹ ہے، بیچ میں ہمارے پاس ایرڈ سیمی ایرڈ ایریاز ہیں، بیچ میں ہمارے پاس ڈراؤٹ اسٹرکن اور ڈیزرٹ ایریاز ہیں. تو ہمیں مختلف قسم کے اڈیپٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. ماؤنٹنس کے لیے الگ ہے، ڈراؤٹ ڈیزرٹیفیکیشن کے لیے الگ ہے، کوسٹل سرجز ہریکینز کے لیے الگ ہے. تو ہمارا وہ پورٹ فولیو جو ہے اڈیپٹیشن کا وہ اتنا ڈائورسفائی ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں اور جو مختلف پھر کیپیسٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی، وہ ابھی تک ہم نے پچھلے 3-4 سال میں اپنا ایڈیپٹیشن پلان جو بنانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اڈیپٹ کریں گے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، وہ نہیں بنایا. تو اس کاپ پہ جانے سے پہلے تھا کہ وہ بہت ان کی منسٹری اب ایکسیلریٹڈ اس پہ کام کر رہی ہے اور اس پہ کوئی ہمیں حتمی شکل نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو جب ہمارا ایڈیپٹیشن پلان بن جائے گا تو پھر ہمارے لیے ایڈیپٹیشن فنڈ سے ایکسیس کرنے کے لیے کیپیبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی. کیا پانی کم ہے یا یہاں مینجمنٹ درست نہیں ہے؟ اس کے باوجود پانی کی قلت کے اسباب کیا ہیں؟ واٹ آر the reasons for water shortage despite flooding and all of that? So I think you partly already answered that, but briefly you can touch upon that as well. And also because both Afia and Aisha were talking about adaptation. تو آپ تھوڑا سا اڈیپٹیشن کے بارے میں اگر بات بتائیں کہ کیا ایک دو کوئی ایسے لیونگ ان دس انیشیٹو از پرہیپس ون آف them بٹ کوئی اڈیپٹیشن میجرز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ فراناز. سو آئی بریفلی ٹچ اپون بوتھ. دیکھیں واٹر پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان واٹر اسکیئرس ہے اور یو نو ان ٹرمز آف آر ایبسلیوٹ واٹر اویلیبلٹی اٹ از لیس دین 1000 cubic meters per person. You know, so and by 2025 Pakistan will go from you know water, it is going to even exacerbate, water scarcity is going to be exacerbated. There are multiple scenarios. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کا جو پانی کا ایشو ہے اٹ از این ایشو آف ٹائم اینڈ اسپیس. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، کئی جگہوں پہ یو نو بہت زیادہ ہے. سو اے اٹ از جیوگرافکلی ڈسٹریبیوٹیڈ، بی اٹ از ٹیمپرلی ڈسٹریبیوٹیڈ آلسو. کہ وقت جیسے فلڈز نے ہمیں دکھایا کہ پانی کی کہیں کمی نہیں تھی، رائٹ، بٹ واٹر واز ناٹ ویئر ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، رائٹ. سو آف کورس سم گرے انفراسٹرکچر ڈیمس کچھ حد تک ہمیں ہماری اسٹوریج ایبلٹی بہتر کرنے کی وہ دیں گے ability ہماری، they will improve our storage ability. لیکن in this case for the floods of 2022 they were mostly you know caused by a monsoon on steroid, right? So we have to understand, and this is where nature based solutions also come in,
کہ ہمارے پاس اس کی ابزارپشن کیپیبلٹی، اس مانسون کو سنبھالنے کی کیپیبلٹی نہیں تھی، بیکاز آر فارسٹ ہیڈ بن ڈیگریڈیڈ، ہماری ریپڈ ڈیفارسٹیشن ہوئی تھی. ریورائن جو فارسٹ جو کہ ابزارب کرتے ہیں پانی کو، ہمارے جو فلڈ پلینس تھے ان کی ہیلتھ، ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں ان کی ہیلتھ، سو دیٹ انٹائر ایکو سسٹم وچ از ڈیزائنڈ ٹو absorb excess amounts of water has been degraded. And I think this is where nature-based solutions come in, and this is where nature-based solutions for building for climate adaptation as well as building resilience come in. جہاں آپ نے اڈیپٹیشن کی بات کی، لیونگ انڈس انیشیٹو ایک انیشیٹو نہیں ہے. عائشہ ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ وی ون a few GCF grants. Yes, we have. آپ کا ریچارج پاکستان پروگرام بھی ایک اسی طرح کا ہی نیچر بیس سولوشنس پہ مبنی انیشیٹو ہے. اینڈ ریچارج پاکستان آلسو ایمز ایٹ گرین انفراسٹرکچر، کہ آپ فلڈ کنٹرول بھی کر لیں اور گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی کر لیں ان فلڈ پلینس through these green infrastructural solutions, through ponds, building earthen ponds and gabion weirs. لیکن living indus جو ہے وہ 2 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا پروگرام نہیں ہے. And this is where the difference between a project and a program comes in. لیونگ انڈس ایک اسٹریٹجی ہے، ایک اوور آل اسٹریٹجی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کے ریور کی پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے، ریور کے ارد گرد کنسٹرکشن بھی نہیں آپ کو الاؤ کرنی چاہیے. آپ نہ صرف انڈس پہ ایک پروٹیکشن ایکٹ پاس کریں، انڈس کو ڈکلیئر کریں ایز اے پروٹیکٹیڈ ایریا. انڈس کے پورے انڈس بیسن میں جتنا ٹورزم ہو وہ ایکو ٹورزم کی شکل میں ہونا چاہیے. انڈس کی ہیریٹیج سائٹس کو پروٹیکٹ کریں. انڈس کے اندر جو آپ کے شہر ہیں 10 میجر شہروں کو آپ زیرو پلاسٹک ویسٹ سٹیز بنائیں. آپ اربن فارسٹ اپنے شہروں میں اسٹیبلش کریں، اربن فارسٹری کی پالیسی لگائیں. آپ کچھ انیشیٹوز جو کہ آپ نے آلریڈی اپنے NDC میں کمٹ کر لی ہیں پاکستان نے، جیسے گلوف ہے، آپ اس کو ایکسپینڈ کریں. کچھ انیشیٹوز جو کہ اس وقت مختلف GCF پروجیکٹس کر رہے ہیں، فار انسٹنس کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر پہ ایک GCF پروجیکٹ ہے، آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، پرما کلچر کو لے کے آئیں، کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کو لے کے آئیں، نیچر بیسڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر پہ فوکس کریں. ایسا ایگریکلچر جو دیٹ گوز بیک ٹو دا روٹس آف ایگریکلچر، ویئر یو ایڈوکیٹ یوزنگ لیس فرٹیلائزر، لیس واٹر, and cultivate crops that are drought resilient and climate resilient. Then clean up the industrial and urban effluent. آپ اپنی agricultural waste water کو manage کریں. یہ سب چیزیں جس نے ہماری انڈس کی ہیلتھ کو خراب کیا، آپ ان کی جو ایکسٹرنالٹیز ہیں ان کو مینیج کریں، اور جو پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز جو ہمیں اسپیسیز دے رہی ہیں، جیسے مینگرووز ہو گیا، جیسے اربن فارسٹری ہو گیا، آپ ان کو فردر کریں، پروٹیکٹڈ ایریاز اسٹیبلش کریں. یہ سب چیزیں ایک پروگرام کے اس کے تحت آئیں امبریلا گی. کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک، بالکل، اٹس این ایکسلنٹ. امبریلا اور پروگرام آپ نے دیٹ جو ہیز جواب 25 انٹرونشن. جی 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 دا کوشچن فرام سترام سنگی جو ہمارے ریسنٹلی فیلو تھے تھرڈ پول کی ٹریننگ کے. آئی تھنک سترام کا کوشچن بھی فضلدہ نے آنسر کر دیا ہے. A lot of our thank you so much Fazila. A lot of our people who are joining in, we have very little time, but Afia, کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے تو امداد لینے میں کامیاب شاید ہو جائیں, and financial support internationally for Pakistan after what it has been through. But people are also concerned whether that will be used properly and credibly for the betterment of Pakistan. So that is one concern of our many Twitterati, and after that I'll also go to Afifa and Kiran. Ji. دیکھیں یہ کنسرن ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہ اس میں ہمارے جو ہسٹری ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کنسرن ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جتنے بھی فائنینشیل ادارے ہیں جو پیسے دیتے ہیں ان کے بے انتہا اسٹرنجنٹ قسم کے اوورسائٹ میکنزمز ہوتے ہیں.
اور اگر کوئی کہیں پہ کوئی پرفریٹ یا غلط اس کا استعمال اور اس کا اگر آپ کے مائل سٹونز نہیں ہو رہے ڈیلیور تو وہیں سے پکڑ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو جو ہے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. جی عفیفہ ویری کوئکلی میں آپ سے کوشچن لینا چاہوں. بالکل میں کافی زیادہ یہ غور سے سن رہی تھی اور بہت زیادہ اڈیپٹیشن کے حوالے سے بھی ایون فائنینس کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ابھی میں نے سنی اور سولوشن کے حوالے سے بھی. میں عافیہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ابھی ریسنٹلی آئی واز آلسو پلاننگ ٹو گو ایجپٹ تو بس میری کچھ پرسنل ریزنس کی وجہ سے میں جا نہیں سکی. تو میں عافیہ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ابھی بروکن پرومسز کے جب ان کا پیویلین میں ایک ان کا سیشن تھا تو جب ان کی گلوبل نارتھ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو ان کو کیا لگا کیا وہ لاس اینڈ ڈیمیجز تو ایک ایجنڈا کا ایک حصہ رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ فیوچر میں کچھ جو ہماری جو کلائمیٹ جسٹس کے نام سے ہم اپنا ہم ایک ڈیمانڈ آگے رکھ رہے ہیں تو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے جو ہم کلائمیٹ جسٹس کے نام پہ مانگ رہے ہیں ان دا فیوچر ڈیز ہمارا کچھ اس حوالے سے کوئی ہیلپ ہو سکے گی؟ جی تھینک یو. اور میں بفور عافیہ آنسرز میں کرن سے بھی کوشچن لینا چاہوں گی یا کامنٹ لینا چاہوں گی. وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. کرن ذاکر. جی کرن چلیں عافیہ آپ پہلے جواب دیجیے گا جب تک انہیں ہم speaker کریں. دیکھیں عفیفہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا ایسا ہوگا لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنے سالوں کی جیسے عائشہ نے بتایا یہ 90s سے بات ہو رہی ہے اور اب کہیں جا کے یہ ایجنڈا پہ آیا ہے. تو ایجنڈا پہ جب ایک چیز آ جاتی ہے تو اس چیز کو پھر آگے جانا ہوتا ہے. اب وہ کتنی تیزی سے آگے جائے اور کتنی تو یہ تو اب ہر سال کاپ ہوگی اور اس دفعہ ایجنڈا پہ اگر آیا ہے اور اگر پرسوں ترسوں جب یہ کاپ ختم ہوگی اور اس کے بارے میں کوئی ایک واضح لائحہ عمل نہیں بتایا جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگلی کاپ پہ اس میں اور زیادہ شدت سے اس پہ بات کی ڈیمانڈ آئے گی گلوبل ساؤتھ کی طرف سے. اور وہ جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں جو پینل ڈسکشن تھا وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کا نہیں تھا. وہ ہم ساؤتھ والے ہی تھے جو کہ نارتھ کی ان بروکن پرومسز کا ذکر کر رہے تھے. اور اس میں جو بنگلہ دیش پاکستان سے ہماری منسٹر تھیں شہری رحمان تھیں, بنگلہ دیش سے سلیم الحق صاحب تھے اور انڈیا سے ہرجیت سنگھ تھے جو کہ بڑی کنسسٹنٹلی وہ دونوں جو ہیں شہری اس سال گئی ہیں وہ منسٹر کے طور پہ. لیکن اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور کاپ پہ سلیم الحق اور ہرجیت سنگھ دونوں کی بہت ہی ریزاؤنڈنگ آوازیں رہی ہیں کلائمیٹ جسٹس ہی کے موضوعات پہ اور جسٹس فار دی گلوبل ساؤتھ بائی دا گلوبل نارتھ. تو یہ آوازیں جو ہیں یہ دبیں گی نہیں. اب جب ایجنڈا پہ آ گیا تو اب یہ معاملہ آگے جائے گا لا محالہ. بہت شکریہ عافیہ. تھینک یو سو مچ تھینک یو فار دیٹ عافیہ. آنسر. کرن ذاکر if you have anything to say please بتائیے. Uh, Assalamu alaikum, and thanks a lot for giving me this opportunity to ask a question. And by looking at your title, that lesson learned. So, what do you know? Like, suppose did we really learn a lesson? Do you really think that we are now fully prepared for any sort of problem, which would be, becoming like a sort of only a hazard, not a calamity, not a disaster, where you'd be noticing that people they even didn't know about, like how to just send the funding, even though they were just doing individually from their own side. That okay, even though they didn't know that what sort of things and items should be sent, and people are not fully aware. They are educated, but they do not have awareness in that regard. That from their side, what sort of pollution they spread in the community, in the environment. So, do you really think where do we lack? Is this the lack of the policies, or is this the lack of the from the government side? And do you really think that our nation, our people, they're all also fully educated from there? Do you think that they are not contributing from their side in the right way, in the right manner, which people they just throw the trash on the road and they just do not even care about. I've just seen a lot more educated people. They were throwing trash in the seaside, on the seaside, and
the other areas, well, the forestry, where you would also notice that, our farmers, they are not happy most of the time. What happens, like, urbanization process just been going on ahead, but if the reason why, because farmers, they're not happy, and they also just think about tending to move towards the urban area because they feel themselves that they're deprived, they've not fully been provided with the proper thingies, on a sort of a farming side, and in regards for rehabilitation. So all these things. Yes, thank you so much, Kiran, for your very important question. I think what's being spoken about is thinking about awareness campaigns and how more awareness can be created. आवाम में कैसे ज़्यादा अब मेरे ख्याल से इन फ्लड्स के वाक़े के बाद और वाक़यात की वजह से और जितना पाकिस्तान इसको फोर फ्रंट पे लेके चल रहा है, there is a lot more awareness. But do we see any more awareness campaigns happening? So Fazilda already mentioned that part of it, of the Living in this initiative, and part of it is also there. But do we see any uh, quick fixes to this, if I may, or are there any answers to how more public awareness can be increased? Aisha, आप briefly जवाब देना चाहेंगी? Gee, I think there have been many lessons that we have learned. Number one lesson is that we should not rely wholly on external finance to address our local issues, and that we need to review our past policies and we need to rethink future strategies. And I think a lot of learning has also come because of the uncertainty of the climate impact. So we have also learned that we are living in very uncertain times and the future is highly unpredictable. You talked about, advocacy. That is true. We need to, I think, have communication strategies that are in local languages and that are place based and people centered, addressing their specific issues and needs and reflect their hopes and priorities in the development agenda that we plan for the future. You mentioned the living river, and I just wanted to make a quick comment on that it is a very good initiative, but we also need to be mindful that Indus is a transboundary river, and in the upper Indus basin, we occupy 52% of that area, but we are still a lower riparian. So the living river Indus will serve a much better purpose if we start moving towards shared basin management, because the Indus draws nearly 80% of its upstream water from upper catchments of snow and glacial melt. So just an idea that I wanted to share, that these are all lessons that we are learning, but much will depend on how we internalize this learning, how we maximize the impact, and how we use all this knowledge to incentivize innovation, because the new era that we're going to live in, adaptation will be the new normal and innovation will provide the solutions. So we have to kind of rethink the way we have our relations with neighboring countries. We have to rethink the way we have plotted our development trajectory within the country, and we have to think about ways and means of co-creating for collective ownership of policies that get a buy-in by the people for whom they are being made. Thank you so much, Aisha, for that very comprehensive answer. आयशा ने अभी मेंशन किया कि जब हम अवेयरनेस कैंपेन्स की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि लोगों तक ज़्यादा आगाही फैलनी चाहिए, तो उसी सिलसिले में हमने कोशिश की है छोटी सी थर्ड पोल के प्लेटफॉर्म से कि हम आज का ट्विटर स्पेसेस अनयूजुअली वी आर ट्राइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इट इन उर्दू एज वेल, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू में भी हो। आप में से जो साथी इस वक्त हमारे साथ हैं या जिन्होंने हमारी ट्विटर स्पेसेस देखी हैं, आप ज़रूर थर्ड पोल की वेबसाइट पर जाके देखिए और आपको बहुत उर्दू में मटेरियल नज़र आएगा, क्योंकि हमारी कहानियां जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड होती हैं, न्यूज़ आइटम्स, वो सब के सब उर्दू में भी मौजूद हैं और उससे आगाही के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। We have a question here and I'm going to just have to wind it up in like 5 minutes because we are already over time, but this has been such a successful
Twitter Spaces और इतना लोग इतनी इंटेलिजेंट बातें हमसे शेयर करना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं. आरिफ मिर्जा का सवाल हमारे सामने है. He asked the question that how much collaboration is going on in Pakistan and South Asia with industry to tap into the latter's climate and inequality strategic actions. Many industrial sectors are spread across rural Pakistan and are cash cows on the back of exploitation of nature and people. Fazilda, आप जवाब देना चाहेंगी इसका? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी है, हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्स की मिसमैनेजमेंट भी है, और ये एक सिस्टेमिक चीज़ है. इस चीज़ को इतना आसानी से और इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है, सिवाय इसके कि ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर बात करके और इनको रोल बैक करने की ज़रूरत है. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज to the benefit of the already already very well resourced people, and away from those who actually need it, is something that has been happening over centuries and across the world, and that is actually one of the reasons why we find ourselves in the current fix. और इन इनइक्वालिटीज को, इन एक्विटीज को आप एक्टिविज्म से भी, आप इसमें जुडिशियल एक्शन से भी, इसमें एजुकेशन से भी, इन तमाम चीज़ों से टैकल कर सकते हैं. देयर इज नो वन सिल्वर बुलेट दैट विल टेक केयर of centuries of mindset which is exploitative and unjust. And this goes at all the different tiers, at what the global north is doing to the global south, whatever the richer and more resourceful people within our poor global south are doing to the poor of our global south. So there are these different tiers that we have to look at and start taking down those structures one by one. But like I said, it's not going to come in a very, very revolutionary form, although we need to accelerate the breaking down of those kind of exploitative barriers. And maybe it's this information highway that everybody now has access to, is that acceleration that we need, where a lot more is known about these structures, a lot more is being spoken about and against them, and maybe that will result in overturning this setup. And maybe Aisha can elaborate on it, because this is something, this is rooted in the entire this is the bedrock of the conversation of climate justice. Joydeep would love your input as we are close to wrapping this up. No, it's been very, very useful. It's been useful for me. I think it's important to keep this conversation going, because it's very clear that yes, the UNFCCC can and must play an important role in this, but it cannot be the only one. Our countries have to do this ourselves. There is really no point in waiting for external aid, and we have to do it. Yes, we have to find our own sources of finance, but we have to also find far better models of governance of our entire natural systems. Unless we do that, the more money we spend, the more money we shall waste. Exactly. Very well and very succinctly said. So thank you very much, everybody. I can see a lot of people who are our regular writers, our regular readers, and people who are stakeholders in the whole issue of climate change. Um, they are part of it. So it's been really wonderful to be able to talk about this from the forum of the third pole. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके हमारे साथ होने का, खास तौर पे हमारे स्पीकर्स का जिन्होंने अपनी नॉलेज हमसे शेयर की, हमारा अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया. Thank you for wonderful questions and thank you for being such a patient audience. You can still send us the questions by sending a direct message to the third poll and we will try to answer them. You can tag us and write it up in the tweets. And once again, thank you to everybody for this amazing opportunity to learn more. Thank you. And Thank you, everybody. Shukriya. बहुत शुक्रिया. Have a good evening, everybody. Thank Assalamu alaikum. Thank you.
Thank you, Asha. Allah Thank Hafiz. you so much. Thank you. Thank you, Fazilda, and a very warm thank you, of course, to Afia Salam. Thank you. Assalamu alaikum. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। देखिए, ये जो मौसमियाती तब्दीली है और ये जो नेचर है, इसको प्रिजर्व करना और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाना अपने माहौल को और अपना रोल प्ले करना हम सब का फ़र्ज़ है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर शहला को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।